السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر قادری۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے، اور آج پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جو کہ آنے والے فیوچر میں جو پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ پاکستان کا مقدر جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، مرزا محسن رضا صاحب، جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو پروڈکٹس ہیں ان کو مینوفیکچر کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ مرزا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب ماشاءاللہ جی، آپ نوجوان صنعت کار، پاکستان کا فیوچر، ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ انڈسٹریز میں جا رہا ہے، صنعت میں جا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو مستقبل میں میرے خیال سے آپ لوگوں نے پاکستان کو بہت آگے لے کر کے جانا ہے، کیونکہ آپ لوگ ہی لے کے جائیں گے۔ کیا چیزیں مینوفیکچر کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انڈسٹریل اسپیئر پارٹ مینوفیکچر کر رہا ہوں، ان اویلیبل پارٹ جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ کچھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہوتے ہیں، وہ انڈسٹری جو بھی ہے وہ مطلب مختلف مارکیٹ سے لے کے، جو چائنا سے آتے ہیں، کوریا سے آتے ہیں اور مختلف کنٹریز سے آتے ہیں، تو اس کو لے کے مشینوں میں فٹ کر دیتے ہیں، بٹ ہم وہ پارٹس بناتے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ بیسک میرا جو کام ہے، میں اس ٹائم جو پارٹس مینوفیکچرنگ کر رہا ہوں، میرا آرمی کے حوالے سے میں ایز اے تھرڈ پارٹی کام کر رہا ہوں۔ مختلف قسم کے پارٹس ہم جو ہے بنا کے دے رہے ہیں آرمی کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ساری آئٹمز ایسی ہیں جو چائنا سے آتی ہیں۔ اچھا اچھا۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ان پارٹس کو، اور الحمدللہ اس کوالٹی کے مشکل نہیں تھا کام کے جو باہر کر رہے ہیں؟ سر مشکل تو بہت ہوتی ہے۔ بیسک یہ ہے کہ ہمارے بڑوں سے چلتا آ رہا ہے، ہم بیسکلی مغل ہیں، ٹھیک ہے، جو لوہار ہوتے ہیں، ہمارا کام ہی ہے۔ اچھا۔ تو 1992 سے ہمارے بڑے ادھر برانچ روڈ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ تو اب ہمارا اپنا سیٹ اپ دل محمد روڈ پہ برانچ روڈ پہ ہے، اچھا، ٹھیک ہے، انڈسٹریل پارٹ کے حوالے سے۔ تو ہم لوگ بیسک مینوفیکچرنگ وہ پارٹس کرتے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتے، اور مختلف کنٹریز کی مطلب جو پارٹس آتے ہیں ہم اس کی مطلب کاپیز ہی کرنی ہوتی ہے نا، مینس کہ اپنے لوکلائز کرنا۔ ہم یہاں پہ مطلب بہت سارے ایسے پارٹس ہیں جن کو لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ امپورٹڈ کوالٹی کے لیول پہ جو ہے ہمارے پارٹس جاتے ہیں، آرمی میں بھی اور مختلف انڈسٹریوں میں بھی۔ اور ریسنٹلی ہم نے کچھ ایک پروجیکٹ کیا ہے، وہ بیسک امریکن کمپنیز سے مطلب وہ پروڈکٹ آ رہی تھی، بٹ وہ جب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب باہر کی کنٹریز سنتی ہیں نا کہ پاکستان میں جانا ہے، تو پہلے تو آپ کو ریٹس دے دیتی ہیں، کوٹیشنز دے دیتی ہیں، تو بعد میں جو ہے نا وہ آپ کا آرڈر کینسل کر دیتی ہیں۔ اچھا اچھا۔ تو الحمدللہ ایک پارٹی تھی، انہوں نے مجھ سے مطلب کسی کے ریفرنس سے رابطہ کیا، تو الحمدللہ ہم نے ان کو جو پارٹ تھا وہ ان کی کیٹلاگ سے دیکھ کے، صرف مطلب بغیر وداؤٹ سیمپل، ٹھیک ہے، کیٹلاگ سے ڈیزائن کروا کے ہم نے ان کو بنا کے دی، اور الحمدللہ وہ سامان ہمارا افریقہ میں جمائکا کے شہر میں گیا ہے، اور الحمدللہ وہ ڈیلیور ہو چکا ہے، اور وہ اس ٹائم ایکسپورٹ کر دیا؟ جی ایکسپورٹ بھی کر دیا، ایکسپورٹ کر دیا الحمدللہ۔ اچھا، مطلب اس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جی ہمارا پارٹ مطلب ایکسپورٹ لیول پہ جا رہا ہے، صحیح، امپورٹڈ کوالٹی ہم دے رہے ہیں۔ صحیح۔ تو باقی اس وقت مسائل ہیں، مطلب بجلی بہت مہنگی ہے۔ مرزا صاحب امپورٹ بیسڈ بہت چیزیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ میں اکثر نا دیکھیں انڈسٹریلسٹ سے بات کرتا ہوں نا، تو بہت سی چیزیں مطلب پاکستان میں تو میرے خیال سے وہ لوگ جو مینوفیکچررز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں بزنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد سے وہ تصور کرتے ہیں۔ تو مطلب امپورٹ بیسڈ انڈسٹری میں اس طرح کی چیزیں کرنا کیسا، مطلب کہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ سر الحمدللہ مطلب ہمارا تو ایکسپیرینس اچھا ہی رہا جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا۔ ظاہری بات ہے، آپ کو میری ایج ابھی 27 ہے، اچھا، ٹھیک ہے، نوجوان ہے ابھی تو ہم نوجوان میرے سے بھی چھوٹے ہیں۔ تو ابھی تقریباً 5-7 سال ہوئے ہمیں اپنے بزنس میں آئے ہوئے، تو الحمدللہ ہمارا ایکسپیرینس تو اچھا رہا۔ مطلب محنت کے ساتھ ساتھ یہ نا، جب میں مطلب اپنے بزنس میں آیا تھا تو مجھے لاہور میں کوئی نہیں جانتا۔ بیسک میں ہوں فیصل آباد سے، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، فیصل آباد سے مطلب بلانگ کرتا ہوں، میری پیدائش سارا کچھ میرا مطلب فیملی ریلیشن سارا فیصل آباد ہی ہے۔ ابھی ہر شفٹ ہوئے 5-7 سال ہوئے اپنا بزنس سٹارٹ کیے ہوئے، تو لاہور میں جب میں آیا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اور مجھے مطلب پتہ بھی نہیں تھا انڈسٹری کے بارے میں۔ تو الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے
کہ اللہ پاک نے عزت دی. الحمدللہ آج لاہور چیمبر میں بھی لوگ جانتے ہیں, انڈسٹری میں بھی لوگ جانتے ہیں, اور برانتھ روڈ آپ کا جو بھی ہے انڈسٹریل مینوفیکچر جو ہے وہ بھی جانتے ہیں, پارٹس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. ہمارا ایکسپیرینس تو الحمدللہ اچھا ہی جا رہا ہے, مطلب ہماری کیٹیگری جو ہے کام میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب پہلے ہم مخصوص چیزوں پہ کام کرتے تھے, اب وائڈ ہو گیا رینج. اب جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس کسی بھی طرح کی کوئی بھی مینوفیکچرنگ آئٹم آتی ہے, ٹھیک ہے, انڈسٹری کے حوالے سے الحمدللہ ہم اس کو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. کیا ایمز کیا ہیں آگے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لاہور چیمبر ایک بنیادی پلیٹ فارمز ہے یہاں پہ. آپ کو جب آپ ایک لوکل سطح پہ کر رہے تھے, مطلب آپ ایک ہال روڈ میں تھے, تو اب یہ آپ ہے یہ ہے کہ یو کے میں اب آ گئے ہیں آپ, تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکسیس جو ہے پوری دنیا تک ہو گئی ہوئی ہے. تو کیا ایمز ہے آپ کے آگے انڈسٹری کو لے کے؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اپنے ملک کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ جو ایکسپورٹ کے مطلب ایکسپورٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. پارٹ جو ہے ابھی ہمارے لوکلائز ہو رہے ہیں, وہ اس لیول کے ہم کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ ہمارے باہر ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے, ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ملک میں ہم نے جو افریقہ کے ایک شہر جمائکا میں کیا, تو انشاءاللہ آگے بھی ہماری یہی کوششیں ہیں کہ ہماری مطلب مینوفیکچرنگ آئٹم ایسی ہو اور اس لیول پہ ہو کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں, نہ کہ ہم امپورٹ کریں. بہرحال ابھی بھی جو ہے نا انڈسٹریل پارٹس تقریباً 70-80% باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کا 30% یا 25% اتنا ہی یہاں پہ آپ کا مینوفیکچرنگ ہو رہا ہے. بٹ ہمارے یہاں پہ مطلب ایسا ٹیلنٹ ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوکلائز پارٹس کا مطلب مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور اچھی کوالٹی میں. اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے, بجلی سستی ہو, ٹھیک ہے, جو لوڈ شیڈنگ آج کل پھر جو ہے ہفتے میں 1 دفعہ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, 2 دفعہ ہو رہا ہے, مطلب ہماری جو مطلب بجلی سستی ہو جائے, ہمارے لائٹ کے معاملات جو تنگ نہ کرے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادھر کے انڈسٹریل ہے, جو مینوفیکچرر ہے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم لوگ بھی ہر چیز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے. دیکھیں نا, اب 70-80% چائنا سے پارٹس آتے ہیں. میں مینوفیکچرر بھی ہوں اور ٹریڈر بھی ہوں, ٹھیک ہے. مختلف آئٹم ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ مطلب نہیں ملتی, ٹھیک ہے, جنرل ٹریڈ. تو اگر یہاں پہ مل بھی جاتی ہے نا, تو اس کی کوانٹٹی اویلیبل نہیں ہوتی. اچھا, ٹھیک ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مطلب انکوائری آئی ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے, مینس کہ ایک کوئی بھی آئٹم لگا لو, مطلب ایک لاسٹ ٹائم ایک انکوائری آئی میرے پاس, جیری کین ایک ہوتی ہے نا, ڈسپوزیبل پانی کو اسٹاک کرنے کے لیے. تو یہاں پہ مینوفیکچرنگ تو ہو رہی ہے, بٹ ہمارے یہاں پہ کوانٹٹی نہیں ہے. پھر ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم چائنا سے رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت سب سے سستی پروڈکٹ جو ہے نا پوری دنیا میں چائنا کی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کوریا, جیپنیز یا اور مختلف کنٹری کی مطلب اتنی سستی پروڈکٹ نہیں ہے. وہاں بھی چلے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ڈالر ابھی 280 کراس کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم ٹی ٹی لگاتے ہیں تو اگر مطلب 280 کا ڈالر ہے, تو ظاہر بات ٹی ٹی لگ کے 290, 92, 95 ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے پرچیزنگ کرنی ہے ڈالر میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب ہم نے چائنا سے کوئی پروڈکٹ منگوانی ہے, منگوا کے جب ہمارے یہاں پہ آنی ہے, ٹھیک ہے, پورٹ پہ پھنسنی ہے, صحیح, تو جتنے کی پروڈکٹ ہم نے وہاں سے منگوانی ہے نا, تو اس سے ڈبل تو ہمیں ٹیکس لگا ہوتا ہے. صحیح. تو مجبوری ہے کچھ چیزیں مطلب تو وہ پاکستان میں نہیں بن سکتی. پاکستان میں بن سکتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ وہی بتا رہا ہوں نا, مینوفیکچرنگ یونٹ اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں. اچھا, ہم جو یہاں پہ ایک چیز مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں نا, اس سے سستی ہمیں چائنا سے آ جاتی ہے. اچھا اچھا, مجھے بتائیں نا کہ ہمارے مطلب ٹیکسز ہی اتنے لگے ہوئے ہیں. تو جو چیز اگر مینس کہ ہم نے یہاں پہ مطلب تیار کرنی ہے 100 روپے کی, ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ہمیں وہ چائنا سے 60 روپے میں اگر کسٹم وغیرہ پڑھ کے ہی آ جائے گی, تو کون مطلب یہاں پہ لگائے گا, ٹھیک ہے. وہ کس وجہ سے ہمارا اگر ٹیکس میں ہمیں ریلیف دیا جائے, ہماری لوڈ شیڈنگ جو ہے کنٹرول کی جائے, بجلی سستی کی جائے, ٹھیک ہے. بجلی سستی ہوگی, گیس سستی ہوگی, انڈسٹری چلے گی. تو پھر ہم جو چائنا سے پروڈکٹ منگوا رہے ہیں, دیکھیں چائنا بھی تو بنا رہا ہے نا, بنا رہا ہے. اگر چائنا 100 روپے کی چیز جو ہمیں پاکستان میں پڑ رہی ہے, چائنا سے 60 روپے کی پڑ رہی ہے, یار وہ بھی تو بچا رہا ہے نا. ہم کیوں نہیں بچا سکتے, کیوں نہیں ہمارا بھی پروفٹ مارجن جو ہے اچھا ہو سکتا. تو اس لیے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز میں ریلیف دے اور بجلی سستی کرے, گیس سستی کرے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادھر جو مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے نا انڈسٹریل کے لیے بہت اچھی مطلب وہ ہو سکتا ہے, اقدام ہوتا ہے. بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کا. لاہور چیمبر آف کامرس نے جو ہے وہ نوجوانوں کے اس وقت جو انڈسٹری سے وابستہ ہے, جو مینوفیکچرنگ سے وابستہ ہیں, جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان کو سامنے لایا جا رہا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, تاکہ وہ پاکستان میں جو ماحول چل رہا ہے اس ٹائم, انڈسٹریز کا چل رہا ہے, جو بزنس کا ماحول چل رہا ہے,
ماحول تو بہت خراب ہے، معیشت کے حالات دن بدن جو ہے وہ بدتر نظر آ رہے ہیں، جو ایک اعتماد ہے اس کا بھی فقدان ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت لوگوں کو پریشانی کرنا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ بیرون ممالک کے ساتھ ٹریڈ جو ہے اس کے لیے بھی پاکستان میں مینوفیکچرنگ جو ہے، کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی کوسٹلی ہے یہاں پہ، اس کی کوسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے، چائنا سے نہیں کر سکتے، بھارت سے نہیں کر سکتے، بہت سے ممالک ہیں۔ اگر کچھ چیزوں کو بہتر کر لیا جائے، پالیسی میرے خیال سے بہت ٹائم لگ جائے گا، باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات فوری طور پر اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو بہرحال چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے، نوجوانوں کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ چلیں آپ آئیں، کام تو کریں، کسی طریقے سے آغاز کریں۔ بہتری اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہے کہ بہتری ہو، پاکستان ترقی کرے، جیسے انڈسٹریز کا ہم سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، آج بھی کتابیں پڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ پاکستان انڈسٹریز کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، وہی جو مقام ہے پاکستان کو دوبارہ حاصل ہو۔ مجھے اور مرزا محسن صاحب کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔